بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ اسما راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل نیوزیم۔ ناظرین، ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی جس میں ایک آصف نامی رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے حکومت پاکستان سے اپیل کر رہا تھا کہ خدارا یہ بیگو ایپ جو ہے اس کو بند کر دیا جائے، اور وہ اس ایپ کو بہت گالیاں بھی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کو بند کر دیں، اس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ اب وہ گھر کیسے اجاڑا تھا آپ کو یاد تو ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا ذکر کر دیتی ہوں اس چیز کا کہ ایک ایپ تھی بیگو ایپ، جس پہ ان کی جو بیوی تھی وہ بیٹھ کر بات چیت کرتی تھی لوگوں کے ساتھ، جو کہ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ میری اس سے ملاقات منٹو پارک میں ہوئی، میں تب جوان تھا، خوبصورت بھی تھا، یہ بھی وہاں آئی ہوئی تھی، اور ان سے میری جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے پسند کر لیا، مجھے بھی اچھی لگی۔ تو جب بات تھوڑی سی آگے بڑھی تو محترمہ کہتی ہیں کہ آپ پٹھان فیملی سے ہیں اور میں مغل فیملی سے ہوں، کبھی بھی میرے گھر والے اس شادی کے لیے نہیں مانیں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں۔ تو اس نے کہا نہیں میں آپ کے بغیر اب نہیں رہ سکتی، مجھے آپ بہت پسند آ گئے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری شادی ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ اس کے بہت اصرار پر جو ہے وہ ہم نے رشتہ بھیجا اور ہماری شادی ہوگی، اور 12 سال گزرنے کے بعد میرے 3 بچے بھی ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پچھلے سال جب لاک ڈاؤن لگا ہے تو اس سے ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے، کیونکہ میں ایک رکشہ ڈرائیور، چھوٹا سا عام سا کام کرنے والا بندہ، اور جب ظاہر ہے لاک ڈاؤن لگا تو کام بالکل ٹھپ ہو گیا، ختم ہو گیا، تو کام نہیں تھا میرے پاس کرنے کے لیے۔ جو تھوڑا بہت کما کے لے کے آتا تھا وہ میں اس کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، اور اس نے کہا کہ جی اس سے تو میرا گزارا ہی نہیں ہوتا، آپ زیادہ سے زیادہ کمائی کریں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ذرا میرے اوپر بہت سارا قرضہ بھی چڑھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ تھوڑا صبر کرے، اللہ کرے گا انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے تو آ جائیں گے پیسے بھی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو عورت ہے وہ نہیں مانی میری بات، اور اس نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کسی نے اس سے یہ کہا یا اس نے خود سرچ کیا یا خود وہ سوشل میڈیا پر گئی، اس کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ایپ بھی ہے۔ وہ بھی پڑھی لکھی تھی، جاب بھی کرتی تھی، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کی جاب بھی نہیں رہی۔ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگنے کے بعد آہستہ آہستہ ان کا رویہ مجھ سے چینج ہوتا گیا، اور 8 دن گزرے، 10 دن گزرے، 15 دن گزرے، تو یہ مجھ سے لڑنا شروع ہو گئی۔ پھر ایک دن اچانک میں نے دیکھا کہ محترمہ ایک کمرے میں، بند کمرے میں یہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کسی ایپ کے اوپر لگی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں جس میں مرد بھی تھے اور خواتین بھی تھیں۔ جب یہ باہر آئیں تو میک اپ سے سجی ہوئی تھی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اندر بیٹھ کے کیا کر رہی تھی، اور مجھے بہت سارے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو اس پر اس کا کہنا تھا کہ میں نے ایک کمپنی جوائن کر لی ہے جس پر ہم کام کرتے ہیں، جس میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں، تو کوئی غلط کام نہیں ہے، اچھا کام کر رہی ہوں۔ تو کہتے میں مطمئن ہو گیا، ظاہر ہے مجھے یہ تھا کہ اگر کسی کمپنی میں کام کرتی ہے تو وہ غلط کام تو نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے مجھ سے لڑائیاں شروع کر دیں، اور ایک دن ایسا ہوا کہ یہ مجھے چھوڑ کر، ہماری آئے دن جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہوئیں گھر کے خرچوں پر۔ تو اس نے کہا کہ مجھے جب پتہ چلا تھوڑا سا کہ کچھ بیگو ایپ غلط ایپ ہے تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہ یوز نہ کرو۔ اس نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ لڑ کر اپنے گھر چلی گئی، میں اپنے گھر چلا گیا، کیونکہ پیار اور محبت کا تھا، شادی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کو الگ گھر میں رکھتا تھا، پڑھی لکھی تھی، نہیں گزارا ہو رہا تھا اس کا، تو میں نے اس کے لیے ایک الگ گھر رکھا ہوا تھا، جبکہ میری انکم بہت کم تھی۔ اس کے باوجود یہ اپنے گھر چلی گئی اور میں اپنے گھر آ گیا۔ جب میں گھر آیا تو میری بھابھی نے مجھ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بیوی بیگو یوز کرتی ہے؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں پتہ وہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا وہاں پہ غلط لوگ ہوتے ہیں، لڑکیاں سج تج کے بیٹھتی ہیں اور پھر مطلب اپنا جسم دکھا رہی ہوتی ہیں، عجیب و غریب قسم کے کپڑے ہوتے ہیں اور جو انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو سامنے والا بندہ جو ان کو سن رہا ہوتا ہے اگر وہ خواہش کرے اس سے الگ بات کرنے کی تو اسی کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے ویڈیو چیٹ کا، اور وہ ہوتا ہے پرائیویٹ چیٹ کا، تو وہ اس میں لے کے جا کے ان سے باتیں کرتا ہے، اور گندی باتیں ہوتی ہیں، عجیب و غریب قسم کے جملے کستے ہیں ایک دوسرے پہ، ڈائلاگز ہوتے ہیں، پھر وہ اسی میں اس کو پیسے بھی بھجواتے ہیں، اس طرح سے تمہاری بیوی پیسے کما رہی ہے۔ وہ کہہ رہے جس دن میں نے یہ سنا، یہ حقیقت میرے پہ کھلی تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے اس کو فون کیا، یہ میرا فون اٹینڈ نہ کرے، میں نے میسیجز چھوڑے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، مت کرو، اور اگر تمہیں پیسے ہی چاہیے تو میں ہوں نا، میں کما کے دوں گا، لیکن یہ میری بات اس نے نہیں مانی۔ پھر ایک دن اس نے جب مجھ سے یہ ڈیمانڈ کی، اس نے کہا کہ میں بیگو پہ ایک دن میں 15 سے 2000 کما لیتی ہوں۔
اگر تم مجھے ایک دن میں 15 سے 2000 دے سکتے ہو تو میں یہ ایپ چھوڑ سکتی ہوں، ورنہ میں یہ ایپ نہیں چھوڑوں گی۔ تو ناظرین ہوا کیا کہ اس نے کہا کہ نہیں، میری تو غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ میں تمہیں اس ایپ پہ کام کرنے دوں، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس ایپ کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں ایپ نہیں چھوڑوں گی۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا لڑکی نے کہ ایپ تو میں نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ مجھے اس سے بہت سارا پیسہ مل رہا ہے، میری خواہشات پوری ہو رہی ہیں، میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ تو ناظرین پھر کیا ہوا کہ یہ جو خاتون ہیں یہ گئی ہیں عدالت میں اور اس نے خلا کی درخواست دائر کروائی، اس کا کیس چلتا رہا ہے اب تک، اور آج جو ہے وہ اس کی سماعت ہوئی ہے۔ آج پھر جج نے بہت کوشش کی کہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ جج نے ایک دفعہ پھر موقع دیا لڑکی کو اور اس سے کہا کہ اگر تم صلح کر سکتی ہو تو کر لو، تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ تمہارے 3 بچے ہیں اور شوہر بھی ہے تمہارا، تو بچے جو ہیں وہ اس طرح سے رول جائیں گے۔ لیکن وہ نہیں مانی، آج بھی ان کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ میں ٹھیک ہے، میں صلح کر لوں گی، میں اس کے ساتھ رہ بھی لوں گی، لیکن اگر یہ مجھے دن میں ایک دن کا 15 سے 2000 روپے دے دے جتنا میں کماتی ہوں تو میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد پھر جج نے اس کو بلایا آصف کو، آصف سے پوچھا کہ آصف تم کیا کہتے ہو کہ دے سکتے ہو؟ آصف نے کہا کہ میں 2000 یا 1500 تو نہیں، لیکن ہاں 800 یا 1000 جتنا میں گھر کے اخراجات کے علاوہ کما سکا میں اس کے ہاتھ میں لا کے رکھوں گا اور یہ میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بات سن کے بھی وہ محترمہ راضی نہیں ہوئی اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ نہیں، میں کسی طور پر بھی نہیں مانوں گی جب تک یہ مجھے دن میں 1500 سے 2000 روپے نہیں دے دیتا، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ جج صاحب کی طرف سے بھی یہ ریمارکس آئے، انہوں نے اس عورت کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے کہ باپ سے بچے دور نہ ہو، میاں بیوی کا بھی آپس میں سلوک ہو جائے، لیکن وہ عورت اس بات پر بھی نہیں مانی۔ اس کے بعد یہ فیصلہ یہ ہوا کہ جب وہ نہیں مان رہی تھی تو انہوں نے جو خلا کی درخواست دائر کر رکھی تھی آج وہ منظور کر لی گئی ہے اور بہت جلد ان دونوں کی خلا ہو جائے گی۔ اور ناظرین یہ ساری چیزیں، یہ واقعات ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں بہت بڑا سبق بھی دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جب ٹک ٹاک آیا تو ٹک ٹاک کے ذریعے بھی ہمارے بچوں نے ایسے کام کر کے دکھائے جس میں ہم لوگ بہت شرمندہ ہوئے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ٹک ٹاک کو بین بھی کیا گیا لیکن پھر اس کو کھول دیا گیا، تو یہ بڑے افسوسناک واقعے ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی ایپس جیسے کہ آصف چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں بند ہو جائیں، تو لیکن جنہوں نے یہ کام کرنے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ بیگو پر ہی کریں یا ٹک ٹاک پر ہی کریں، وہ اس کے متبادل بھی ڈھونڈ لیا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کا بہت کردار ہے اس میں کہ ان کو اپنے بچوں پہ، اگر آپ ان کو موبائل دے رہے ہیں، آپ ان کو نیٹ دے رہے ہیں، آپ سب کچھ دے رہے ہیں، تو آپ کو اس چیز پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ آپ کے بچے تنہائی میں بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں۔ تو خدا را اپنی اور اپنے ماں باپ کی، میں ان لڑکیوں اور لڑکوں سے کہوں گی جو اس طرح کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت خیال رکھیں، نہ کریں۔ اگر وہ آپ کا فائدہ سوچ رہے ہیں، انہوں نے آپ کو اتنی آسائشیں دی ہیں تو اس کا غلط استعمال مت کریں۔ آپ کو آزادی دینے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ماں باپ کو نیچا دکھائیں، آپ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ اس طرح سے ذلیل و رسوا کروائیں دنیا کے سامنے۔ امید کرتی ہوں آپ سب بھی ایسے ہمارے سامنے جو واقعات آتے رہتے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھیں گے اور ہمیں سیکھنے کو ملتا بھی ہے۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا نگہبان۔